باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کھڑی شریف، میاں محمد بخش۔ تو جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور ان کا تقویٰ اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوتے ہیں اور وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ اس لیے وہ توحید اور رسالت پر پکا ان کا ایمان ہوتا ہے۔ توحید پر اور رسالت پر جس کا پکا ایمان نہ ہو تو وہ کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ 1907 میں وفات پائی اور یہ شہر گجرات جو ہے، گجرات سے جلال پور جٹا روڈ ہے، تو یہ آگے چھم کا علاقہ ہے۔ اس میں ایک مقام کا نام ہے بڑیلا شریف۔ وہاں پر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کیا، حدیث، فقہ، وہاں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پھر استاد محترم سے اجازت لیتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دی اس کی تعلیم کا کیا حال ہوگا۔ تو وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آج کل جو درس والے ہیں ان کے مقام تک یہ نہیں پہنچتے کیونکہ ان کا تقویٰ اللہ رب العزت پر تھا۔ تو وہ جو بھی کام کرتے تھے اللہ رب العزت کے لیے کرتے تھے۔ ان کا جو بھی کام ہوتا تھا، وہ تعلیم بھی دیتے تھے تو اللہ کے لیے ہی دیتے تھے۔ تو ان کا اور فالتو کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ مال بنانا، بلڈنگاں بنانیاں، جداتاں بنانیاں، ان کا یہ کام نہیں تھا۔ ان کا صرف یہ کام تھا جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ آج کل درسوں والے بھی اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس مقام تک یہ نہیں پہنچ سکتے، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں۔ تو وہاں سے تعلیم حاصل کی اور کھڑی دربار تشریف لے کے وہاں ان کے پہلے بھی بھائی جو امام مسجد تھے، ان کے دادا والد جو ہے نا یہ بھی وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ تو اپنے اپنے وقت میں یہ انہی کا سلسلہ جو ہے نا چلا آتا تھا۔ وہ بھی ان کے والد میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی حافظ تھے، ان کے دادا بھی حافظ تھے۔ تو گھر سے ہی ان کو اچھی تعلیم مہیا ہوئی۔ تو پھر اگر گھر سے بچے کو اچھا ماحول ملے تو آگے بھی وہ پھر اچھا ہی ماحول اختیار کرتا ہے۔ اگر گھر سے برا ماحول ملے تو پھر آگے سے برا ہی ماحول اختیار کرتا ہے۔ یہ گھر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے گھر کا کیسا ماحول ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ چنگیوں سے مندے بھی نکل آتے ہیں اور مندیوں سے چنگے بھی نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ان کا خاندان تھا وہ ایک اچھا پڑھا لکھا خاندان تھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تقریباً کل تعداد ان کی کتابوں کی جو ہے وہ تقریباً 17 کے لگ بھگ ہے۔ 17 کتابیں ان نے لکھی ہیں۔ یہ جو سیف الملوک ہے یہ آخری کتاب ان کی ہے۔ ان کا ایک بھائی تھا، اس نے کہیں یہ پڑھا تھا، سیف الملوک اور ملکہ بدیع الجمال پریوں کا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ دیو اور پریوں کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے۔
اسلامی کسی کتاب میں جن و انس کا ذکر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جتنا علم ہوگا ہم اتنی بات کریں گے۔ تو یہاں پر ہم مثال کے طور پر مثال دے سکتے ہیں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی بخاری شریف، تو یہ بخاری شریف کے رہنے والے تھے، تو کتاب کا بھی نام پڑ گیا آل امام اسماعیل بخاری، تو یہ بخاری کے رہنے والے تھے، تو ان کا نام بخاری پڑ گیا۔ تو ابن ماجہ بھی ماجہ کے رہنے والے تھے، تو ان کا نام ماجہ پڑ گیا۔ امام ترمذی کے رہنے والے تھے یہ امام صاحب، تو کتاب کا بھی نام ترمذی پڑ گیا۔ تو جیسے کہ تفسیر مزری ہے، یہ جو بزرگ ہے یہ بھی تابعی ہے، تو ان کا نام، یہ مزری کے رہنے والے تھے، ان کا نام مزری پڑ گیا۔ اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ احمد شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی کے انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے، پہلے قصبہ تھا اب شہر ہو گیا، تو بریلوی جو ہے نا رضا احمد بریلوی صاحب بریلوی کے رہنے والے ہیں۔ ایسے مولانا الیاس جو ہے نا وہ دیوبند کے رہنے والے تھے، تو اس جگہ کا نام تھا دیوبند، تو وہ دیوبند سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکنا ہے کہ یہ جو ملکہ صاحبہ تھی، یہ اس کے گاؤں کا نام پری ہو، تو ملکہ بدیع الجمال پری کے رہنے والی جو وہ انسان، تو پری بھی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ جو رائے یہ ہے کہ یہ گاؤں پری تھا، تو اس کا بھی نام پری بن گیا۔ کوئی جو نام ہو تو جو بن گیا، تو ان کا جو بھائی تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ولا علم، ہم اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو سیف الملوک بھی اسی طرح تھا، تو یہ بھی ایک بادشاہ کا لڑکا تھا، شہزادہ تھا، تو یہ اس کا کوئی ہو گیا تھا آپس میں معاملہ عشق وغیرہ کا۔ تو میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھائی تھا، اس نے چٹھی کے اندر یہ چیز لکھی تھی اور میاں محمد صاحب کو یہ چٹھی ارسال کی تھی۔ سیف الملوک چٹھی دے وچ لکھیا سی، شعر مجھے یاد نہیں رہا، تو کافی جو ہے نا یہ ہے، تو سیف الملوک لکھ محمد میں والے بھیجی چٹھی، بولے بھائی میرے نے کتاب دے اندر ایک گل سی ڈٹھی، یعنی کہ پڑھی، سیف الملوک لکھ محمد بخشا میں والے بھیجی چٹھی۔ یہ ان کو بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ سیف الملوک لکھیں، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 ماہ میں یہ کتاب لکھی، 1 سال میں۔ کچھ وہاں سے ہمارے پیر صاحب بھی رہتے ہیں، پنجنی شریف ایک کوٹلی کے راستے جاتے ہوئے ایک قصبہ آتا ہے جس کا نام ہے پنجنی شریف، تو وہاں پہلے جو ہم جتنا جانتے ہیں پیر زرید حسین شاہ صاحب، پھر ان کے بیٹے تھے پیر زرید حسین شاہ صاحب، اب ان کے بیٹے ہیں آگے پیر ابرار حسین شاہ صاحب، تو وہاں سے رستہ جو ہے نا اوپر جاتا ہے، ایک جگہ ہے پنجنی شریف کے اوپر آخر جو ہے نا ایک میں نے خود بھی جا کر وہاں دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے چیڑ کا سوکھا ہوا، تو وہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بنا ہوا ہے اور قبر مبارک بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یاد رہے، یاددہانی کے لیے، یہ نہیں ہے کہ
وہاں وہ دفن ہے، نہیں، وہاں پر جو ہے نا لوگ جہاں جہاں یہ بزرگ بیٹھتے تھے، جہاں جہاں یہ بزرگ جاتے تھے، تو وہ جو ہے وہاں ان کی نشانات جو ہے نا قائم کر دیتے تھے، اس لیے وہاں وہ قبر جو ہے نا بنائی گئی ہے اور مزار بھی بنایا گیا ہے۔ وہاں پر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عکابی اور ہر چیز، یہ تو میں نہیں جانتا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ مطلب ہے کہ عکا پیتے تھے، یہ اس چیز سے تو میرا اتفاق نہیں ہے، تو کیونکہ اللہ کے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے عکا جو پینے والا ہوتا ہے اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، تو وہ سخت پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا، بہت ہی علم عطا کیا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ان پر صدقہ اور عنایت تھی۔ تو وہاں انہوں نے بیٹھ کر شعر لکھے، وہاں دمڑی والی سرکار کے بیک سائڈ پر جو ہے نا ان کا وہ روزہ مبارک بھی ہے، تو وہاں پر ایک اور بھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیرپائی جو ہیں خواجہ دین محمد، ان کا بھی وہاں قیام ہے، احرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک اور بھی ہیں درکالی شریف، یہ جو کلر اور نلا دویرنی کے مصفات میں ہے، ان کا نام ہے آجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 حج پیدل کیے تھے، 7 حج، واللہ علم اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو، شیری فریاد، سونی میاں وال اور بھی بہت ساری احکام شریعت کی بھی کتابیں لکھی ہیں، اور جو آخری کتاب ہے یہ ان کی سیف الملوک ہے۔ تو جو ہے نا کھڑی دربار پیر شاہ غازی دمڑیاں علی سرکار جو ہے، ان کے روزے مبارک کا جو پہلا دروازہ ہے وہاں پر بھی شعر لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے شعر لکھے ہوئے ہیں، اوڈ پناہ خدایا تیری اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو تو آپے پالے وہ قد کسے تو بجھتا ہے۔ تو یہ سیف الملوک کا پہلا جو شعر ہے وہ اول ہمن ثنائے الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا، ہر میدان نہ ہردا، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ سب کائنات اسی نے پیدا فرمائے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بزرگ کرامتیں بھی دکھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا ٹینا، گھوڑا رکھا ہوا تھا، مدرے قد کا تھا، تو اس کا نام تھا ٹینا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے، پاؤں سے تھوڑے لگانے تھے لیکن پہلوان تھے۔ تو جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے منگنی کی تھی، شادی کی تھی، تو وہ ان کا ایک بولا بھائی تھا، وہ اس نے کر لی تھی اس کے ساتھ شادی، تو پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، تو جی ہوندا میاں لیک رنا دے تے بولا رن کھسکاندہ کیوں۔ تو یہ بہرحال ایک بہت ہی لمبا اور گہرا سلسلہ ہے، اس پر ہم اتنی بات کریں گے۔ تو وہ گھوڑا تھا جو ٹینا، تو کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش تو رب دیتا ہے، تو بارش نہیں ہوتی تھی تو اپنے مریدوں کے یہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا یار بوسا ختم ہو گیا، یعنی کہ
تو یار کوئی تھوڑا مجھے دو، تاکہ ٹینا سفر بھی کرتا رہتا ہے تو تھکاوٹ بھی محسوس کرتا ہے، تو پٹھے ذرا اس کو کم ملتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا اس کا میں خاص خیال رکھتا ہوں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، تو مجھے تھوڑا سا بھوسا دے دو، توڑی یا پو دے دو، تو میں جو ہے نا اس کو ڈالوں گا۔ تو وہ ویسے دے دیتے تھے لیکن انکار اس لیے کرتے تھے کہ آپ شیر بنائیں۔ تو انہوں نے کہا میاں صاحب ہم اپنے مالوں کے لیے رکھا ہوا ہے، گائے یا توڑی کیسے دیں؟ تو انہوں نے پھر وہاں ایک شعر بنایا، اللہ کرے سی تے می پوسی گلیاں وچ جمسی مینا، پوائے لینے ہو سن منہ کالے موجہ کرسی ٹہنا، کہ اللہ رب العزت بارش دے سی تے گلی گلی وچ کا جمسی، تو پھر پوائے نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، تو تساں نے منہ کالے ہو سن۔ تو اسی قسم کے جو ہے نا شعر میاں محمد پاک اللہ رب العزت کی بہت تعریف کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان میں بہت ہی زیادہ تعریف کی، شان بیان کی۔ تو اور بھی بزرگان دین کے سیف الملوک کی شکل میں تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بعض جو ہے نا جو ان سے عقیدت نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی کفر یا شعر بھی ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے، قطعاً سرے سے نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے کوئی کفر یا شعر نکل جائے یا شرک والا شعر نکل جائے، اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ تو شعر جو ہے نا ایک ہی شعر میں بیان کر دیتا ہوں، اور بھی شعر بہت سارے ہیں۔ پیر میرا جے دمبڑیاں والا، پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دے دواں جان آندا ہے۔ ان کے بارے میں عام جو ہے نا جو جن کی ان سے عقیدت نہیں ہے، جو نہیں مانتے، وہ اس طرح کے کیڑے نکالتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس انداز میں انہوں نے شعر لکھے۔ یہ بھی تو شعر انہی کا ہے کہ سدے بہار اس بگے دیویں کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھائے، رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آیاس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ کسی بھی ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، کبھی بھی انہوں نے بزرگوں سے کچھ چیز نہیں مانگی، جو کچھ بھی مانگا ہے وہ اللہ سے مانگا ہے، کیونکہ ان کا اللہ پر پکا تقویٰ تھا، یہ اللہ کے دوست تھے، دنیا کا ان کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ کوئی بھی ایک بندہ بتا دے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنے لیے کوٹھی بنائی ہو، مکان بنایا، وہیں ایک کوٹھی ہوتی تھی جہاں سو جاتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تھے پھر سو جاتے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو وہ عصر کا ٹائم تھا، عصر کا، کہتے ہیں غسل کیا اور چرپائی پر لمبے پڑے، جو ان کا خادم تھا، جو مرید تھا، سمجھ لیں جو کچھ بھی سمجھ لیں، تو اس نے جو ہے نا دیکھا تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ روح پرواز کر گئی اور مال کے عقیقی سے جا ملے، اور ایسے پھول بکھیر کے سیف الملوک کے جو شعر کے پھول ہیں، اے ہن کھلوتی تے پل کے وٹ لے سن، ہے حسن کیڈا پھلاں پیلیاں تے، سرسوں کے پاس سے گزرے نا تو دیکھا تو ان کے پھول بڑے چمکدار خوبصورت، ہن کھلوتی تے پل کے وٹ لے سن، ہے حسن کیڈا پھلاں پیلیاں تے، تیل بلسی محمدہ وچ دیویاں رل پیسی انہاں پیلیاں۔ تو یہ بہت ہی پیارے پیارے پھول بکھیر کے اس دنیا سے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو
میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں تشریف لے گئے. ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلق تھے. وہ بھی بڑے ایک مفکر یعنی کہ پڑھے لکھے عالم دین سمجھ لیں تو ڈاکٹر بھی تھے. تو ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. تو وہاں چلے گئے, تشریف لے گئے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو میاں محمد بخش نے اپنی گود میں بٹھایا. تو ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ یہ تمہارا بیٹا بڑا علم والا ہوگا. تو آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے موتی بکھیرے, کیونکہ بزرگوں نے دعا دی تھی. علم تو اللہ عطا کرتا ہے. تو دعا ان کی قبول اللہ رب العزت نے فرمائی. تو دیکھ لیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس مقام اور کس مرتبے تک پہنچے. تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ بڑیلہ شریف جو ہے وہاں کے جو عالم دین تھے, مفتی تھے, وہ بڑے عالم فاضل تھے. ہم ذرا تھوڑی سی اپنے درسوں کی بھی یہاں تھوڑا سا بیان کر دیں کہ آج دیکھ لو کہ ہمارے پاس کتنے وسائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں. اور آج دیکھ لو کہ جو درسوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں, سارے تو میں نہیں کہتا, چند عناصر, تو وہ ان استادوں کے نام ڈوبنے کے در پر آ جاتے ہیں, ڈوب دیتے ہیں, شرم سے سر جھکا دیتے ہیں, ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن سے یہ پڑھ کر آتے ہیں ان کے ساتھ شرم سے ڈوب دیتے ہیں. تو کچھ ہمارے جو پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی شرم سے سر جھکا دیتے ہیں. ان کی بھی حرکت کوئی اچھی نہیں ہوتی. جیسے کہ لاہور میں واقعہ ہوا تھا, اور جیسے یونیورسٹیاں میں ہر جگہ میں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. جو سرکاری ادارے ہیں وہ سرکار کو کنٹرول کرنا چاہیے. جو درسی نظام ہے اس کو درس جو بڑے اعلیٰ کار ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے, سخت توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ درسوں کے نظام کو مجروح کر رہے ہیں. سارے تو نہیں کرتے نا. کوئی کہتا ہے مذہب میں کئی کیسٹوں میں تقریروں میں یہ بات واضح بیان کرتا آیا ہوں کہ کیا اس کی مذمت کرے یا کیا اس کا تبصرہ کرے, تن سے ہی گدوتیں نکلتی ہیں. تو یہ بھائی جان اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلے تو بس ہمارا جو موضوع ہے یہ اتفاق والا ہے. تو ویسے آج جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ کھڑی شریف ہے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں کہ کھڑی شریف میں ایک دیوار تھی, وہ گر گئی. دیوار گر گئی تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ دیوار جو ہے نا, اس وقت جنگل تھا, آبادی نہیں تھی. تو یہ تو آبادی 1970 میں وجود میں آئی یا 1965 میں یا 1932-33 میں تھوڑے جو ہے نا لوگ رہنا شروع ہو گئے. تو کیونکہ پہلے تو آل ٹو انڈیا تھی, برے صغیر پاکوے. تو ایک اگر بھائی جان میں بات کوئی آگے والی پیچھے یا پیچھے والی آگے کر دوں تو مجھے معاف کرنا. جہاں مجھے میرے ذہن میں آتی ہے وہاں میں کرنا شروع ہو جاتا ہوں. تو دیوار بنائے تو انہوں نے ایک مستری بلوایا. وہ آیا, اس نے 1 دن یا 2 دن کام کیا. اس نے دیکھا کہ سارا دن میاں محمد بخش کے آس پاس دنیا بیٹھی رہتی ہے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو مجھے یہ کیا تھے, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کتنے پائے کے ولی. تو ایک مستری کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اور واقعی بھی ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہوتا تھا.
علم کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں. یہی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہی ہم حاصل کریں, دنیا حاصل نہ کریں. دنیا سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. جو بھی آتا اس کو گلے لگا لیتے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تو دیوبند ہے, تو بریلوی ہے, تو اہل سنت وال جماعت ہے, تو اہل تشیع ہے, تو کون ہے, تو کون نے. نہ, وہ جو بھی آتا تھا گلے لگا لیتے تھے. جب گلے لگ جاتا تھا تو پھر انہی کا ہی ہو جاتا تھا. ان کا یہی مقصد تھا, اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا بول بالا کرنا. تو آج کل ہمارے بھی جو آج اس صدی میں پیر حضرات ہیں, یہ میں جو بڑے بزرگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آج کل جیسے کہ حکیموں کا بیڑا تباہ کر دیا, یہ بیچنے والوں نے پھکی بیچ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, جھوٹ بولا, قسمیں اٹھائیں اور مال بیچنا شروع ہو گئے. تو حکیموں کی پرت مار, حکمت کی پرت مار دی انہوں نے, حکمت کو جڑوں نکال دیا. آپ دیکھ لیں انگریزی دعا والے کوئی بھی گاڑیوں میں بیچتا ہے, نہیں بیچتا. تو یہ قسمیں چیٹھیاں چاہتے, اور یہ ہے ہم نے یہ ڈالا ہوا ہے, یہ ڈالا ہوا ہے, نال حدیث کا بھی قرآن کا بھی حوالہ دیتے ہیں. تو ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کام پکڑا ہے. جو بڑیاں ہماریاں بزرگ ہستیاں تھیں ان کا بھی نام انہوں نے بدنام کر دیا ہے. کوئی جعلی پیر ہے, اس کو کلمہ کلام تک نہیں آتا, کچھ نہیں آتا, پیر بنا ہوا ہے, جن نکال رہا ہے, فلان کر رہا ہے, ٹمکان کر رہا ہے, ادھر آؤ گے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کوئی بھی ایک بات ثابت کرے کسی بڑے بزرگ نے, میاں محمد بخش سے پیچھے پیچھے جو بھی ہے ہوتے ہوں گے, ان میں بھی کوئی ایسے اس قسم کے عناصر جو غلط بات کروائی کرتے ہیں, مگر کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھے تھے, داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھے تھے, یا کتنی لوگوں کی قسمت پر کی. ایسا کوئی بات نہیں تھی. ان کا مشن یہ اللہ کے لیے تھا, وہ اللہ کے لیے ہی کام کرتے تھے, اس لیے دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. کوئی ڈالیاں, یہ دیکھا نا آپ نے, وہ لوگ ڈالیاں لے کر جاتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ان کی حقیقت ہے, عقیدت ہے. تو اس میں لے کے جاتے ہیں. آلے کے لوگ منع بھی کرتے ہیں, نہیں منع ہوتے. کیوں کہ انہوں نے دنیا میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ دنیا آج دن تک ان کو بلا نہیں سکی. کئی صدیاں گزر گئی, نہیں بلا سکے. تو آج ہم مر جائیں تو ہمیں کوئی پوچھتا تک نہیں, نام تک نہیں لیتا. تو وہ نا دیوار بنائے, وہ آیا, اس نے کہا یہ کیا دیں گے. وہ چپ کر کے نا, کوئی اس کے پاس آدمی آیا, اس نے کہا کہ آج جہلم چلیے, وہاں بہت کام ہے. تو وہ جہلم چلا گیا. اس نے کہا سرکار کوئی چھمائے یا شمالے یا پتہ نہیں کیا چیز تھی, وہ لے کے آتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ, مسجد کے ساتھ بھی ایسے لٹکائے جاتے ہیں, یا اور کوئی چیز, جو کچھ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ لینے کے لیے گیا اور وہاں وہ کام کرنا شروع ہو گیا. 1 دن 2 دن 4 دن دیکھا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ نہیں آیا. تو وہ کسی نے بتایا کہ وہ تو جہلم کام کر رہا ہے, آپ اس کی ادھر انتظار کر رہے ہیں. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مولوی رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا ملوانا. تو میاں محمد بخش نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو چٹھی دے رہا ہوں, یہ آپ لے کے تو جہاں وہ مستری کام کر رہا ہے یہ اس کو دے دو. اس چٹھی دے وچ لکھیا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جھاڑو کش درباری کہندا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو جھاڑو پھیرنے والا بتایا. آپ دیکھ لیں کتنی عاجزی. کاش ہمارے علماؤں میں
ایسی عاجزی آ جائے۔ ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں پیارے پاکستان میں اب سانس لے رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کاش ان میں بھی یہ عاجزی آ جائے۔ سب تو میں نہیں کہتا، لیکن اکثر ان میں بھی یہ عاجزی آ جائے۔ جھاڑو کش درباری کہتا ہے، سن فضلہ ترکھانا، اس کا نام فضل تھا۔ ادب رتا چھڈ کم ساڈا کیوں چلم وکھانا، فضل چاہیں تو مڑیا جلدی، چھڈ دے کھٹنا کھانا، تیرے ول محمد کلیا سیف علی ملوانا۔ اس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے ادھر کام چھوڑ دیا اور واپس کھڑی شریف دربار حاضر ہو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، عصر کے وقت اس نے وہ کام چھوڑا جو کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ادھر آ۔ جب ادھر آئے تو انہوں نے مسلح اٹھایا تو مسلح سے کہا نیچے سے پیسے اٹھا لیں جتنے تم اٹھا دو۔ تو کیا کہتا تھا کہ میاں محمد بخش بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، کھڑی دربار لنگر پک رہے ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں اور لوگ کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں۔ مگر یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جو بھی لنگر ہو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شرک والا کام نہ ہو، وہ لنگر صرف اللہ کے لیے ہو، صرف وہ لنگر اللہ ہی کے لیے ہو، تو اس کا اجر و ثواب بہت ملے گا۔ تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا تقویٰ اللہ رب العزت پر ہوتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کرامت ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے نا بڑے ادب سے لینا چاہیے، جیسے کہ ہمارے بھائی مرزا محمد علی جیلم والے نام لے رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ عالم دین کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، کسی کا بھی نام لے، عام آدمی کا بھی نام لے تو ادب سے لے۔ تو صحابہ کرام کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ وہ کئی باتیں ایڈ کرتے رہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو منہ سے آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ حدیث اور قرآن کے بارے میں نہیں کہہ رہا نہ کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا۔ لیکن جو بزرگوں اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں بیان کرتے، اچھا نام نہیں لیتے۔ تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اس لیے اس چیز کی پابندی ہونی چاہیے، ادب سے نام لینا چاہیے۔ داتا علی اجویری کا بھی نام جو ہے نا، ان کی بھی کتابوں کا حوالہ تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کرے بات آپ، لیکن جو بات کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا طریقہ بھی سکھایا ہے، وضاحت سے کھول کھول کے سنایا ہے، تو ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ یا جیسے کہتا ہے کہ میں انجینئر کا فارمولہ لکھ کے دوں تو بزرگوں کو آتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ گاڑی کی باڈی بنائے تو آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ علم، اگر اللہ رب العزت علم عطا کرے تو اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ پہنچانا چاہیے لوگوں کو۔ یہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہو جائیں، فساد برپا کرنے کے چکر میں ہو جائیں۔ تو جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں فقہ دیوبند، فقہ بریلوی
اور فقہ اہل سنت والجماعت، فقہ اہل حدیث، فقہ جعفریہ، ان کے بارے میں آپ باتیں کر رہے تھے. جو لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار شاید یہ اتنا ہی غلط ہے. بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یار میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، ان کو چندہ بھی دیتا ہوں. یار اگر یہ واقعی بقول تیرے یہ برے ہیں تو پھر کیوں چندہ دیتے ہو، کیوں نماز پڑھتے ہو؟ ایسی باتیں نہ کریں. کسی کے مسلک پر ان مسلکوں میں بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں، ان کا صرف کام ہی تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرنا. تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تو ہمارا موضوع جو ہے اتفاق والا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بھائی جان جو بات میں نے کی حق بات کی، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.